العباد وموتد الأوتار ومرسل الأمطار ومسهل الأوتار عالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكبر الدهور ومقررها ومورد الأمور ومدبرها الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا شفيعنا وشفيع ذنوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على لعنة الله أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلوات دعائے ذکر کے صدقے میں پروردگار حاضرین و غائبین مومنین مومنات کی تمام ترین نیک حاجات کو پورا فرمائیں، مومنین کے حال پہ رحم و کرم فرمائیں، جو کوئی بیمار ہے، مقروض ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، جو کوئی بھی کسی پریشانی میں، سب کے حال پہ مالک رحم و کرم فرمائیں، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ اس ذکر کے صدقے میں میرے مولا جلد از جلد بارش ذکر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم اپنے آپ کو مولا کے گروہ میں شمار کرا سکیں۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے گرانتر اللہ۔ موالیان حضر کرہ، سامعین محترم، عشرہ محرم الحرام کی آج چھٹی مجلس بعنوان مسئلہ اعلیٰ یعنی کہ معرفت ولی العصر سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ارشاد سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہ وہی ہے جس نے خلقت کا آغاز کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس وہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اگر انسانوں کو وہ سمجھ نہیں آتا، اس وہ کو سمجھانے کے لیے زمین و آسمان میں مثل اعلیٰ جیسی ذوات مقدسہ کو بنایا ہے، اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ سے بڑا اس کائنات میں کوئی حکیم نہیں ہے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان محترم، ذات وحدہ لا شریک کی پہچان و معرفت کے جو سلسلے ہم طے کرتے آ رہے ہیں، اس رب العزت، اس ذات واجب الوجود، غیب الغیوب، سر الاسرار ذات کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ ایسی ذات کی معرفت جو نہ نظروں میں آ سکتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھوں میں وہ آتا نہیں ہے جبکہ آنکھوں کو وہ دیکھتا ہے، نہ وہ تخیل میں آ سکتا ہے، نہ وہ وہم و گمان میں، نہ تصور میں، نہ فکر میں، نہ سوچ میں، نہ کسی اشارے میں۔ اتنی سر اور مخفی ذات کی پہچان کرنی ہے، اور وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
اور ہم، نحنو ہم، اے جانے اس نحنو کے کہنے میں کیا راز ہے، اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نحنو اقرب، قریب ترین کی منزل پہ، اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، نظر پھر بھی نہیں آتا۔ جو چیز انتہائی قرب میں ہو وہ بھی نظر نہیں آتی۔ مثال انسان کے اپنے وجود کی، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور انسان کی ذات کل 3 چیزوں کا مرکب ہے، بدن، نفس، روح۔ آج تک ہم نے بدن کے لحاظ سے خدا کی معرفت کی کہ جو چیزیں اس بدن سے متعلق ہوتی ہیں، کیونکہ بدن کو مقام مظہریت حاصل ہوتا ہے۔ اب بدن کے لحاظ سے دیکھا جائے، آنکھیں، انسان کی آنکھ کی جو پتلی ہے اتنی قریب ہے، اس سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں جسم پہ، لیکن ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی ہی نظر نہیں آتی، اپنی آنکھ کی پتلی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، تو ثابت ہوا جو چیز انتہائی قرب میں ہوتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی، انتہائی فاصلے پہ ہو وہ بھی نظر نہیں آتی، انتہائی قرب میں ہو وہ بھی نظر نہیں آتی، لہذا وہ اتنا قریب ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن وہ وحدہ لا شریک کی معرفت بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں کچھ ایسی ہستیاں، ذوات مقدسات کو خلق فرمایا کہ جن کو اپنی تمام تر صفات کلی کا مظہر بنا کے، صرف صفات کا ہی نہیں بلکہ اپنی ذات کا بھی مظہر بنا کے انہیں ماثل اعلیٰ کے درجے پہ فائز کیا، اور فرمایا کہ اب اس کو دیکھتے چلے جاؤ، اس کا بولنا گویا کہ میں بول رہا ہوں، اس کا چلنا گویا کہ میں چل رہا ہوں، اس کا کلام کرنا گویا کہ میرا کلام کرنا ہے، اس کی آنکھیں گویا کہ میری آنکھیں ہیں۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک صحابی یہ ندا دے رہا تھا، ایھا الناس انی رأیت ربی، اے لوگوں میں نے تو اپنے رب کو دیکھ لیا مدینہ کی گلیوں میں۔ کچھ موحد ترین انسان، توحید پرست، زیادہ توحید پرست، ان کو شکوہ ہوا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے کہ رب کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھ لیا، وہ اسے پکڑ کے رسالت کی بارگاہ میں لے گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کفر بک رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں خدا کو، اپنے رب کو دیکھ لیا۔ فرمایا کہ صدقت، اس نے صحیح کہا، انی مرآۃ الرحمن من رآنی فقد رأى اللہ، میں محمد خدا کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو وہ مصل اعلیٰ کی ذات، اس کے اندر جو بھی نظر آئے گا وہ اس ذات وحدہ لا شریک کی صفات نظر آئیں گی۔ کیوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر اپنی میں تو ہے ہی نہیں، ان کی میں بھی اس میں کے کمال کے درجے پہ چلے گی کہ اب اگر یہ میں کہتے ہیں نا تو میں ان کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی میں ہوتی ہے، اس معیار پہ ان کی میں بھی اب چلی گئی ہے، ان کے اندر اپنی کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی خواہش اپنی ہے ہی نہیں، جو بھی خواہشات ہیں خواہش نفس میں ہوتی ہے، چاہت نفس میں ہوتی ہے، ان کے اندر جب اپنا نفس ہی نہیں ہے، ان کا نفس تو اپنا ہے ہی نہیں، یہ تو نفس بیچ چکے نا ہجرت کی رات، سودا ہو چکا، اب اس نفس میں جو بھی خواہش اٹھے گی ان کی نہیں اٹھے گی بلکہ اس ذات وحدہ لا شریک کی ذات۔ تو اللہ رب العزت کی پہچان
آیات الافتعال، آیات الاجتسام، یعنی وہ آیات جن میں اللہ سے کچھ ایسے کام منسوب تھے جن پہ بدن کا لازمہ ثابت ہوتا ہے، اللہ سے کچھ ایسے قول، کچھ ایسی حرکات و سکنات، کچھ اقوال و افعال ہم نے قرآن کی آیات سے دیکھے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا بدن موجود ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ وحدہ لا شریک جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، بدن اور جسم اس میں نہیں ہے، لہذا کوئی جسم اور بدن اس مقام پہ درجے پہ فائز ہے، اس کا قول و فعل، حرکات و سکنات اس ذات واجب الوجود کا ٹھہراتا ہے۔ اگلی درجہ معرفت توحید کا، کہ انسان کی ذات خود سمجھنے کے لیے انسان کی ذات تین چیزوں کا مرکب، جسم، نفس، روح۔ اگلا درجہ جو ہے وہ نفس کا، انسان کا نفس، اور من عرف نفس، اور جس نے اپنے نفس کی پہچان کی، گویا اپنے رب کی پہچان کی، معصوم کا فرمان۔ اب یہ نفس کیا چیز ہے؟ جب انسان اپنے نفس کو سمجھے گا جب یہ خدا کو سمجھ پائے گا۔ نفس کیفیات، جذبات و احساسات کا مرکز ہوتا ہے۔ نفس کا کام ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیفیات و جذبات و احساسات اٹھتے ہیں انسان کے اندر سے، یعنی انسان کے جسم میں جتنے بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں، خوشی، غمی، کسی سے محبت کرنا، غضبناک ہونا، نفرت کرنا، مذاق کرنا، استہزاء کرنا، مکر کرنا، راضی ہو جانا، کسی سے ناراض ہو جانا، یہ ساری کیفیات ہیں اور ان سب کا تعلق نفس سے ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اب ایسی آیات بھی موجود ہیں جن کو آیات الکیفیات بولتے ہیں۔ الکیفیات تدل علی النفس، کیفیات جب آیات، ایسی آیات جب ہم دیکھیں گے جس میں اللہ کی طرف کیفیات منسوب ہیں اور خدا کا نفس ہونا ثابت آتا ہے، اللہ صاحب حامل نفس ہے، اللہ کا بھی کوئی نفس ہے جس کے اندر یہ کیفیات اٹھتی ہیں۔ مشہور ترین آیات چند، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنا کیفیت نفس ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے پاس کوئی نفس ہے جس سے وہ محبت اٹھتی ہے، اس کے اندر سے کیفیت محبت۔ اسی طریقے سے مکر کرنا، مکر یہ بھی کیفیت نفس ہے۔ وَمَكَرُوا مَكَرُ اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ کفار اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور خدا پھر ان کے ساتھ مکر کرتا ہے، اور پھر اللہ سے بڑھ کے مکر کرنے والا کوئی نہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ تو سب سے زیادہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لیجیے اب اللہ مکر بھی کرتا ہوا نظر آیا، اب یہ بھی کیفیت نفس کی ہے، خدا کا نفس ثابت ہوا۔ کسی سے راضی ہونا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب کسی سے راضی ہو جانا یہ بھی کیفیت نفس ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے خدا کے پاس نفس موجود ہے۔ کسی سے اظہار برات کرنا، نفرت کرنا، جب نفرت کی انتہا ہوتی ہے تو انسان اس پہ لعنت کرتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا ان پہ دنیا و آخرت میں لعنت کر رہا ہے۔ اب یہ بھی کیفیت نفس ہے، لعنت کرنا، اظہار نفرت، اظہار بیزاری۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، ساری قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کفار کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتا ہے، اللہ مذاق بھی کرتا ہے کہ کفار تو کیا سمجھ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں تو خود کفار کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ اللہ یستہزئ بہم، یہ بھی کیفیت نفس ہے۔ اور کسی چیز سے شرم و حیا آنا کیفیت نفس ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا مبعوضۃ، اللہ کسی پست شے کی مثال بیان کرنے میں اللہ کو کوئی حیا نہیں آتی۔ یہ ساری کیفیات جو نفس سے متعلق ہیں ان کو آیات الکیفیات بولتے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ منسوب ہے۔ اب یا تو اللہ کو صاحب نفس ماننا پڑے گا، یا پھر کچھ نفس اس مقام پہ ہیں
کہ وہ نفس ان کے نہیں بلکہ خدا کا نفس کہلائیں گے۔ اگر وہ نفس کسی پہ راضی ہو جائیں گے تو وہ کہے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی وہ نفس ہوں گے، کہے گا کہ وہ راضی میں ہوا ہوں۔ اگر وہ نفس سے کسی پہ خوش ہوتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کا خوش ہو جانا وہ کہے گا ان اللہ یحب المحسنین، خدا محبت کرتا ہے۔ تو اس کائنات میں نظر جب دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس کائنات میں اور کوئی نظر نہیں آتا سوائے شب ہجرت۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت بول رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو خدا کی مرضیاں خریدنے کے لیے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں۔ اب جب ان کا نفس اللہ نے خرید لیا، مرضیاں ان کو دے گی، اب اللہ کی تمام تر مرضیوں کے مالک آل محمد ہوئے اور آل محمد کے نفس کا مالک اللہ ہوا۔ اب اس نفس میں جو کیفیت ہوگی وہ علی کی کیفیت نہیں ہوگی بلکہ وہ خدا کی کیفیت ہوگی۔ جو بھی کیفیت اس نفس میں اٹھے گی جو آل محمد کی نہیں۔ حجت دوران ولی العصر کا نفس نفس اللہ ہوتا ہے، یہ خدا کا نفس ہوتے ہیں، ان میں اپنی مرضی سے کوئی چاہت اٹھتی ہی نہیں۔ یہ جو بھی چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر قرآن کی آیت موجود ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ اب آل محمد تو چاہتے ہیں، آل محمد تو بہت کچھ چاہتے ہیں۔ اب ان ثابت ہوا کہ آل محمد تو بہت کچھ چاہتے ہیں اس زمین پہ، ظاہری طور پہ تو بہت کچھ اللہ کہہ رہا کہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، ہاں مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اب ان کے اندر جو بھی چاہت اٹھتی ہے وہ ان کی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس تو نفس ہی نہیں ہے، نفس تو بیچ چکے، سودا ہو چکا ہے۔ تو اب اس نفس میں جو بھی چاہت اٹھے گی وہ ان کی نہیں اٹھے گی بلکہ ذات وحدہ لا شریک کی چاہت ہوگی۔ اگر یہ کسی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تو سمجھو وہ ذات خوش ہو رہی ہے، اگر یہ کسی سے غضبناک ہے تو سمجھو وہ خدا ان سے غضبناک ہے، اگر یہ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو سمجھو وہ محبت کر رہا ہے۔ تو تمام تر کیفیات جو حجت دوران کے اندر ہوتی ہیں وہ کیفیت خدا کی کہلاتی ہے۔ وہ نفس اللہ ہوتا ہے، اللہ کے نفس کا مالک ہوتا ہے۔ زمین مل کے ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ جبھی تو وہ ماثل اعلیٰ کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، ماثل اعلیٰ جو تمام تر صفات، کمالات اور ذات کا مظہر بن جائے، مکمل خدا کی۔ اب اس میں اتنا قرب ہو خدا اور اس ذات میں کہ دوئی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہ رہ جائے، دوئی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہ رہ جائے۔ ان کی چاہت ان کی نہیں بلکہ اس کی چاہت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ان کو دیکھنا ان کو نہیں بلکہ اس کو دیکھنا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ تم جدھر بھی منہ پھیرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ بھئی ہمیں تو اللہ کا چہرہ نظر نہیں آتا، ہر طرف قرآن کو تو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جدھر منہ پھیرو گے اللہ کے چہرے کو پالو گے۔ تو اب اس کی تفسیر حقیقی تب ملے گی جب ہم ماثل اعلیٰ کے پاس آئیں گے جو اس کا زمین و آسمان میں مکمل صفات کا مظہر ہے۔ تو آل محمد، وارث آل محمد، قائم آل محمد کی شان کا ایک جملہ سن لیجیے۔ روایت ہے کہ جب اس ذات مظہر الوہیت کی حکومت ہوگی قائم آل محمد کی، آخری جملہ فضائل کا، کہ جب قائم آل محمد اس زمین پہ ماثل اعلیٰ، خدا کا ماثل اعلیٰ بن کے حکومت کر رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی ریت جو ہوگی، مومن جو ہوگا جہاں بھی ہوگا کہیں، جب مومن کا دل کرے گا کہ میں اپنے امام زمانہ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں یا مولا سے کہاں بھی گلی بازار جہاں کھڑا ہے، جس جگہ بھی کھڑا مولا کے دور میں، جب بھی مومن کا دل کرے گا کہ میں اپنے مولا سے یہ بات پوچھ لوں یا یہ بات کر لوں، روایت ہے کہ ادھر سے مومن ارادہ کرے گا، آنکھوں سے سارے حجابات ہٹ جائیں گے، سامنے امام زمانہ کا وجود مقدس ہوگا۔
تب جا کے اس آئے کی تفسیر ملے گی فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ پھیرو گے اس خدا کے چہرے کو پاؤ گے۔ یار وہ ماسل اعلیٰ اس کائنات میں۔ اور پھر دکھ اس بات کا کہ خدا کے اس عظیم صفات و کمالات کے مظہر ذوات کی امت نے پہچان نہ کی، انسان نے قدر نہ کی۔ عزادار، آج 6 محرم مصائب کے دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ چند جملے مصائب کے: حسین کریم کے اس بیٹے کے مصائب کہ جس کا سن تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی شہادت تمام شہیدوں سے بڑھ چکی ہے۔ وہ خود چل کے تو میدان میں نہیں جا سکا، لیکن یہ ایسا شہید ہے کہ حسین کے بازوؤں پہ جب حسین اسے میدان میں لے کے آتے ہیں تو اس کی ایک مسکراہٹ سے فرعون کے محل ہل جاتے ہیں، باطل کے تختے الٹ جاتے ہیں۔ عزادارو، جناب شہزادہ علی اصغر حسین کریم کا وہ ایک نازک پھول جو 6 ماہ کا، اور شب عاشور تھی نا عزادارو، 7 محرم کو پانی بند ہو چکا تھا۔ آل محمد کے 42 بچے ہاتھوں میں خشک جام اٹھائے ساری رات العطش کی صدائیں دیتے رہے۔ عزادارو، روایت میں لکھا ہے کہ جناب معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہا ہاتھ میں خشک جام اٹھا کے ہر خیمے میں جاتی اور ان کو اپنے بھائی علی اصغر کی کیفیت بتاتی کہ دیکھو میرا علی اصغر اس وقت ایسے تڑپ رہا ہے، کوئی پانی کا قطرہ مل جائے کہ میرا بھائی اصغر بچ جائے۔ ہر خیمے میں جا کے اصغر کی کیفیت بتاتی، پھر واپس اصغر کے جھولے پہ آتی اور کہتی کہ بھائی پریشان نہ ہو، میں تیرے لیے پانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ عزادارو، شدت پیاس کی اتنی تھی کہ شہزادے کے رخسار زرد پڑ چکے تھے، پیلے ہو چکے تھے، اور 6 ماہ کے بچے کی پیاس کتنی ہوتی ہے عزادارو؟ روایت میں لکھا ہے تو کبھی کبھی اتنی پیاس کی شدت حاوی ہوتی تھی کہ شہزادہ اپنے آپ کو جھولے میں چھوٹی چھوٹی مٹھیاں کبھی بند کرتا کبھی کھولتا، جیسے کہ دریا سے مچھلی کو نکالیں، کبھی وہ منہ کھولتی ہے تو کبھی بند کرتی ہے۔ جب یہ حالت دیکھتی تھی نا شہزادے کی ماں، عزادارو بی بی رو کے واپس چلی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ شہزادے میں مجبور ہوں، تیری کیفیت دیکھ نہیں سکتی۔ عزادارو، جناب سکینہ ہر خیمے میں جاتی ہیں کہ کوئی ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، میرا بھائی علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ عزادارو، ساری رات گزر گئی، عاشور کا دن آ گیا۔ جب عاشور کا دن آیا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا چچا عباس کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں چچا، آپ تو جانتے ہیں نا میں بے نیاز حسین کی بیٹی ہوں، میں نے کبھی زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے، آج میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں۔ چچا، میرا اصغر موت اور زندگی کے آخری میدان میں، ان کے درمیان لمحات میں ہے، چچا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں سکینہ قیامت تک آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ بی بی کے یہ جملے سن کے عباس زمین پہ بیٹھتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں کہ بیٹا میں بہت مجبور ہوں۔ عباس کچھ کہہ تو نہ پاتے تھے، چپ کر کے خیمے سے باہر نکل جاتے تھے۔ سکینہ چچا کی خاموشی سمجھ جاتی تھی اور رو کے بھائی اصغر کے جھولے کے پاس آ کے لوری دینا شروع کر دیتی تھی کہ اصغر اب تو چچا عباس بھی مجبور۔ عزادارو، اکیلا رہ گیا زہرا کا لال۔ آخری وقت پہ حسین نے بلند ٹیلے پہ جا کے نظر دوڑائی، میدان کربلا میں جب نظر دوڑائی تو کسی جگہ پہ اکبر کی لاش نظر آئی، کسی جگہ پہ قاسم کی لاش نظر آئی،
کسی جہاں پہ شہزادہ ہے قاسم، کسی جہاں پہ عباس کی لاش نظر آئی، کہیں پہ اون و محمد کی لاشیں ہی لاشیں نظر آتے ہیں۔ حسین دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا کے شہیدوں کو الوداع کر رہے ہیں۔ آخری وقت جب حسین نے پورے میدان کی طرف دیکھا تو حسین نے جب دیکھا کہ ابھی تک شہادت نامکمل ہے، جو یوم ازل وعدہ ہوا تھا، ابھی کچھ کمی ہے شہادتوں میں۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے آواز بلند کی، بلند ٹیلے پہ، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ بے وطن کی مدد کو آئے، ہے جو مجھ حسین کے مشن کی مدد کرے۔ عزادارو یہ مدد حسین اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے تھے۔ حسین اگر اپنی ذات کے لیے مدد مانگتے تو کائنات کے 1,24,000 انبیاء کھڑے تھے، آسمان کے لاکھوں فرشتے کھڑے تھے، جنات کھڑے تھے کہ حسین ہمیں ذرا اذن تو دے۔ عزادارو حسین یہ جملہ فرما رہے تھے اپنے مشن اور مقصد کے لیے۔ جب آقا کریم نے صدا کو بلند کیا، ایک مرتبہ خیمے سے شہزادے نے اپنے آپ کو تڑپ کے جھولے سے زمین پہ گرا دیا۔ عزادارو جو ہی شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، مقدرات عصمت نے شہزادے کو اٹھا کے جھولے میں رکھا 2 بار۔ جب تیسری بار شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گہرایا، عزادارو بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب سیدادیوں کا کوہرام کی آواز حسین کے کانوں پہ پڑی، واپس پلٹے خیام پہ اور کہا کہ اماں فضا، ہماری زندگی میں ہی آل محمد کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ کہا کہ حسین مجبور ہیں، جب سے آپ نے صدائے غربت کو بلند کیا ہے، آپ کا شہزادہ طفل صغیر جھولے میں ٹک نہیں پا رہا۔ عزادارو حسین نے کہا کہ لائیے ہم اس شہزادے کو پانی پلا لائیں۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب شہزادہ علی اصغر کی والدہ نے شہزادے کو جھولے سے اٹھایا اور خود حسین کو نہیں دیا، بلکہ حسین کی شریکت حسین عالیہ بی بی کو کہا کہ یہ میری حقیر سی چھوٹی سی قربانی اپنے بھائی کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ عزادارو بی بی رو کے کہتی میرے پاس کوئی جوان بیٹا تو نہیں ہے۔ اصغر جن کے پاس قاسم تھا انہوں نے قاسم دیا، جن کے پاس اکبر تھا انہوں نے اکبر دیا، جن کے پاس اون و محمد جیسے لال تھے انہوں نے محمد دیے۔ اکبر میرے پاس صرف تو ہی ایک 6 ماہ کا پھول ہے، ماں کی لاج رکھ لینا، وقت کے امام پہ قربان ہو کے ماں کو سرخرو کر دینا۔ عزادارو شریف خاندان کی قوموں کی رسم و رواج یہ ہوا کرتی تھی عرب میں کہ وہ ڈائریکٹ کوئی چیز اپنے سرتاج کو پیش نہیں کیا کرتی تھی حیا و شرم سے۔ بی بی نے خود اصغر کو آقا حسین کے پیش نہیں کیا، بلکہ عالیہ بی بی سے کہا کہ یہ میری چھوٹی سی قربانی حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے، احسانی زہرا۔ عزادارو ایک مرتبہ جب بی بی عالیہ نے اصغر کو تاما، کریم کربلا حسین کے ہاتھوں پہ دیا، عزادارو حسین سارے منزل چھوڑ کے حسین خیام سے باہر نکلے۔ ایک مرتبہ جب حسین خیام سے باہر نکلتے ہیں، آقا حسین نے اپنے زانوؤں پہ اصغر کو رکھا ہوا ہے۔ عزادارو جب دیکھا کہ سورج کی گرمی اور تمازت سے شہزادے کے چہرہ زرد ہو رہا ہے اور شہزادہ کبھی لبوں کو کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے جیسے پیاسی مچھلی، عزادارو حسین نے اپنی کمر کی پشت سے ڈھال کو اتار کے ایک ہاتھ سے اصغر کو پکڑا، ایک ہاتھ سے ڈھال کا سایہ کیا تاکہ شہزادہ سورج کی دھوپ سے بچ جائے۔ عزادارو حسین نے اپنی عبا کا دامن شہزادے کے اوپر کر دیا۔ ایک مرتبہ جب حسین فوج اشقیاء کی طرف چلے، فوج اشقیاء نے کہا لگتا ہے کہ اب حسین قرآن کو لے کے آ گیا ہے، لیکن جس طرح اس کے باپ علی نے جنگ صفین پہ جب ہم نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تھا تو اس کے باپ علی نے کہا تھا کہ قرآن کو نیزے مارو۔ عزادارو فوج اشقیاء کہتی آج اگر حسین قرآن بھی لے آئے نا تو ہم نے ذرا حیا نہیں کرنی، اس کو نیزے ہی ماریں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین فوج اشقیاء کے قریب آتے ہیں اور جب شہزادے کے عزادارو آواز آئی کہ حسین کیا قرآن کو لے آئے ہو؟ آقا نے فرمایا کہ قرآن نہیں ہے بلکہ نعت کے قرآن ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین فوج اشقیاء سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ تمہاری نظر میں اگر میرے فرزند رسول ہونے کی کوئی اہمیت نہیں تو چلو نہ صحیح، کم از کم مجھے مسلمان تو سمجھتے ہو۔
تمہارے رسول کی شریعت میں کسی مسلمان کا بے جرم قتل کرنا تو جائز نہیں ہے۔ چلو اگر تم مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے، قصوروار تو میں ہوں، ذرا بتاؤ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ عزادارو، جب حسین نے شہزادہ علی اصغر کو فوج اشقیاء کے دائیں ہاتھ سے حسین نے اصغر کو تھاما اور بائیں ہاتھ کی پشت سے شہزادہ علی اصغر کی کمر کو سہارا دے کے فوج اشقیاء کی طرف کیا۔ اب جب اصغر کو بلند کیا تو فوجی اشقیاء میں کوہرام بپا ہو گیا۔ روایت میں لکھا کہ 30,000 سپاہیوں سے نیزے زمین پہ گر گئے اور رو کے رونے لگے۔ جب حسین نے فوجی اشقیاء کے سامنے ایک مرتبہ اصغر کو دیکھا، اصغر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور جیسے ایک باپ اپنے ننھے سے لال کو پیار کرتا ہے اور ماں کی طرح لوریاں دینا شروع کی، حسین کو اصغر پہ پیار آ رہا تھا اور فوج اشقیاء میں ہلچل مچ رہی تھی۔ ایک باپ کا ایک بچے کے ساتھ پیار دیکھ کے عزادارو فوج اشقیاء میں بغاوت کھڑی ہوئی۔ عمر ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا تو 2 نیزہ باز جو مشہور تھے، ایک ہرملہ اور ایک عقبہ، دونوں کو اپنے قریب بلایا اور کہا اقتا نزال، جلدی کرو، اس فوج میں جو نزاع پیدا ہو گیا اسے ختم کرو۔ عزادارو، جب عقبہ سامنے آیا، جب یہ نیزہ مارنے لگا تیر، اس کے ہاتھ سے نیزہ گر گیا اور روتے ہوئے واپس چلا گیا۔ عمر ابن سعد سے کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، اس معصوم پہ کون ظلم کرے گا اس زمین پہ؟ خدا کا عرش پھٹ جائے گا، یہ میرے بس کا کام نہیں۔ عزادارو، اس نے ہرملا کو آگے کیا۔ جب ہرملا نے عزادارو بہت مختصر کر ہرملا نے سہ شبہ تیر، 3 کونوں والا تیر، جو اس زمانے میں عرب میں جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ درندوں کا شکار کرنے کے لیے، جنگلی جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب اس نے ہرملا نے تیر کو کمان میں رکھا اور شست لگائی، زمین پہ بیٹھا، 3 دفعہ اس کے ہاتھ سے تیر کمان سے زمین پہ گرا۔ ہرملا نے اسے گالی دی اور کہتا ہے اتنا بڑا بہادر تو نیزہ باز ہے، وہ تیرے ہاتھ سے کمان تیر کمان سے نیچے گر رہا ہے۔ عزادارو، ہرملا کہتا ہے لعین، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ ایک تو مجھے اس معصوم کا نازک گلا جب نظر آتا ہے تو میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں کہ یہ تیر اس گلے کے قیام سے ایک کنات ہلتی ہوئی نظر آتی ہے اور میرے کانوں میں آواز آتی ہے لعین کچھ تو حیا کر، اگر تیری بھی اولاد ہوگی کیا کوئی اتنے معصوم بچے کو بھی یوں بے دردی سے قتل کرتا ہے؟ عزادارو، اس لعین عمر ابن سعد نے ہرملا کو دھمکیاں دی۔ آخر غصے میں آ کے ہرملا نے تیر کا نشانہ لیا۔ تیر کا نشانہ جب لیا، عزادارو یوں کہوں کہ یہ امت کا جفا کا پھول جب حسین کے نازک پھول کے گلے میں آ کے پیوست ہوا۔ روایت کے جملے ہیں کہ یہ تیر اصغر کے ایک کان سے نکل کے دوسرے کان کی طرف حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ عزادارو، اگر حسین کا بازو پیچھے نہ ہوتا، جس طرف تیر جاتا اصغر کی لاش ادھر جاتی۔ ایک مرتبہ جب حسین کے لال کے گلے میں آ کے امت کا پھول پیوست ہوا، خون کا فوارہ نکلا۔ کربلا کے کریم نے اپنا دایاں ہاتھ اصغر کے گلے کے نیچے رکھ کے ایک چلو خون کا بھرا اور اس خون سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا اور کہا کہ نانا گواہ رہنا، تیری امت نے مجھے یہ اجر رسالت دیا ہے، قیامت کے دن اس خون کے ساتھ میں محشر میں پیش ہوں گا۔ دوسرا چلو حسین نے خون کا بھرا اور آسمان کی طرف پھینک دیا۔ عزادارو، اب جب اصغر کو امت کی طرف سے جفا کا تیر ملا، اب حسین اصغر کی ننھی سی لاش کو لے کے واپس خیام کی طرف آتے ہیں۔ روایت میں لکھا ہے، جناب فضہ سلام اللہ فرماتی کہ میں کنات کے کنارے سے دیکھ رہی تھی، حسین 70 مرتبہ کبھی آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اصغر کے چہرے سے عبا کا دامن ہٹاتے ہیں، اصغر کو بوسہ دیتے ہیں، پھر عبا کا دامن اوڑھتے ہیں، پھر 2 قدم چلتے ہیں، پھر رکتے ہیں۔ بی بی فرماتی جب میں نے یہ منظر جا کے جناب عالیہ بی بی کو بتایا کہ حسین کبھی 2 قدم بڑھتے ہیں کبھی رکتے ہیں، ایک مرتبہ عالیہ بی بی نے آواز بلند کی، اے بھائی حسین، میری زندگی میں تو رو رہا ہے۔ عزادارو، امام حسین فرماتے ہیں کہ بہن زینب کیا کروں، مجبور ہوں، اس کشمکش میں ہوں کہ کس منہ سے اصغر کو اس کی ماں کو جا کے دوں گا۔
میں تو اصغر کو پانی پلانے کے لیے لایا تھا، اللہ جانے اصغر کی ماں برداشت کر سکے یا نہ کر سکے۔ زینب میں کشمکش میں پڑ گیا ہوں کہ اصغر کو خیام میں لے کے آؤں کہ نہ لے کے آؤں۔ جب حسین کے یہ جملے بی بی ام رباب نے سنے تو خیام کے پیچھے سے رو کے کہا کہ اے میرے سرتاج، یہ تو ایک اصغر ہے، اس طرح کے ہزاروں اصغر ہوتے جو تیرے اوپر قربان کر دیتی۔ اے میرے وقت کے امام، تیری زندگی مجھے اصغر سے زیادہ عزیز ہے، اندر آ جائیے، ہماری زندگی میں قیام اسلامتیوں کے سامنے نہ روئیے۔ ہزار ایک مرتبہ حسین اصغر کی لاش کو لے کے خیام میں داخل ہوئے۔ جو ہی خیام میں داخل ہوئے، 4 سال کی معصومہ بابا کے دامن سے لپٹی ہے اور کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائیے ذرا مجھے دیجیے، میں کب سے انتظار میں بیٹھی تھی کہ اصغر کو لوریاں دوں گی، بابا مجھے دے دیجیے، اصغر آپ نے پانی پلا دیا ہوگا یقیناً۔ ہزاروں حسین نے اصغر معصومہ سکینہ کو نہیں دیا بلکہ ام رباب کے بی بی عالیہ کے دامن کو پکڑا گیا ہے، میری بہن زینب یہ میری امت کا اجر رسالت ہے، اس کو لیجیے۔ ایک مرتبہ جب جناب عالیہ بی بی نے اصغر کی لاش کو تھام کے بی بی ام رباب کو پیش کیا، جب بی بی نے دیکھا منظر، ہزاروں بی بی زمین پہ گر گئی۔ جب کربلا کی زمین پہ بی بی گری تو حسین نے جب دیکھا کہ اصغر کی ماں برداشت نہیں کر رہی، حسین خود زمین پہ بیٹھ گئے اور حوصلہ دینے لگے کہ عزادارو، جب حسین خود رونے لگے نا تو بی بی کو جب پتا چلا کہ میرے رونے سے خود حسین بھی رو رہے ہیں، بی بی نے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اے کربلا کے امیر، اے کربلا کے کریم، مجھے اس جیسے ہزاروں اصغر اور تیرے اوپر قربان کرنے پڑے میں قربان کر دوں گی۔ اے میرے سرتاج، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا اصغر قربان ہو گیا، رو اس لیے رہی ہوں کہ تیری میرے ساتھ جو نسبت تھی ایک علی اصغر کی تو تھی اور وہ امت نے چھین لی۔ اے میرے سرتاج دعا کرنا کہ اب میرے پاس سکینہ کا سایہ ہمیشہ